الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمائے کہ پورا کامل وجود انبیاء کی کوئی نہیں، اور وہ کاملین بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے. سب کو اپنے نقص نظر آتے ہیں، ہاں وہ نقص حقیقی ہوں یا ذاتی، اور نقص نظر آنے سے وہ معمول بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ ہم جو سفر وہ غم پڑ جائے تو کس طرح جانبر نہ ہو سکے. کمال کی تو توقع ہی چھوڑنا واجب ہے، ہاں صحیح کمال کی توقع بالعزم واجب ہے. اس کی مثال اس مریض کی ہے جس کی تندرستی سے تو مایوسی ہو مگر صحت کی فکر کی تدبیر کا ترک جائز نہ سمجھا جاتا ہے. نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں بلکہ فکر کمال پر موجود ہے. واللہ لا یخلف المیعاد. بس اسی طرح ساری عمر ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وهذا ومعنى ما قال الرومي رحمۃ اللہ علیہ اندری رحمی تراش و می خراش سادم آخر دمے فارغ مباش سادم آخر دمے آخر بوجھ کے عنایت بات شاید پھر غور. سب سے آخر میں خاص کو اظہار حال کہیے یا اپنی آپ کی ہمدردی اور التباس جو چاہے نام رکھیے. یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اس کشمکش میں ہوں مگر اس کو مبارک سمجھتا ہوں جس سے اثر ہے کہ سمجھ نہیں سکتے کہ خوف کو غالب کہوں یا رجا کو، مگر مستر ہو کر اس دعا کی پناہ لیتا ہوں جس سے کچھ دارس بنتی ہے. اللہ مکلی مجنی ہے. حضرت نے اس میں ایک بڑی ہی اہم لیکن مشکل سے سمجھ میں آنے والی بات مشکل سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ عملی طور پر مشکل ہے، نظریاتی طور پر مشکل نہیں ہے، عملی طور پر مشکل ہے. اور وہ یہ بات کہ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کے بغیر کوئی بھی مطلب نقص سے خالی نہیں ہے. ہر شخص کے اندر نقص ہے لیکن کام سب کو کرنا ہے، منزل تک سب کو پہنچنا ہے، منزل تک سب کو پہنچنا ہے. فرمایا کہ جو کاملین ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے. جو کاملین ہے وہ بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں دعا ہے، اے اللہ میں تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ میں تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا کہ سب کو اپنے حق نقص نظر آتے ہیں، ہاں وہ نقص حقیقی ہو یا اضافی ہو. اضافی سے مراد یہ ہے کہ اس کی طلب اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے اندر نقص لازم سمجھ لے، حالانکہ وہ نقص موجود نہ ہو اور حقیقی بھی ہو سکتے ہم جیسے لوگوں میں ہیں. پھر فرمائے کہ جو نقص ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں اس سے وہ مغموم بھی ہوتے ہیں، غم بھی ان کو ہوتا ہے اور غم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا کہ ہم لوگ اس کو برداشت ہی نہ کر سکتے. اس لیے حضرت نے نصیحت فرمائی ہے کہ یہ تو سوچو ہی نہیں کہ میں کامل ہو جاؤں گا. فرمایا کہ جو کمال کا مدعی ہے وہ ابھی مقتدی بھی نہیں، جو کمال کا مدعی ہے وہ تو ابھی مبتدی بھی نہیں. کیوں؟ اس کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ جو ہے مطلب یہ کہ میں کامل نہیں ہوں. اس کو تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو تو اپنے نفس کا یہ پتہ نہیں چلا بھی. مبتدی کو کم از کم نفس کا تو پتہ لگ چلنا چاہیے. تو جو کمال کا دعویٰ رکھتا ہے اس کو تو اپنے نفس ہی نظر نہیں آ رہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا، اس وجہ سے وہ تو ابھی مبتدی بھی نہیں. ابھی تو اس کو بہت کوشش کرنی پڑے گی. صوفی نشوت صافی پیدر نکشت جامے بسیار سفر باعث تافق شور خامے. صوفی اس وقت تک صافی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عشق کا جام نہ کھینچے. بہت زیادہ سفر طے کرنا پڑے گا اس وقت تک کہ پختہ جو ہے نا وہ خام جو ہے نا وہ پختہ بن جائے. فرمایا کہ کمال کی تو توقع ہی چھوڑ دیا جائے، کمال تو ہم حاصل نہیں کرتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم راستہ وہی اپنائیں جس طرف کمال حاصل ہو. راستہ وہی اپنانا پڑے گا جس طرف کمال حاصل ہو، لیکن کمال کی تو توقع ہی ہمیں نہیں ہو سکتی، ہم کمال حاصل کر نہیں سکتے. پھر فرمایا کہ اس بات کی صحیح کہ میں اس راہ پہ گامزن رہوں، یہ عزم اس کا واجب ہے. توقع کیا کہ اس کا عزم واجب ہے، یعنی کمال کے اوپر اپنے آپ کو فائز نہیں سمجھنا چاہیے.
وہ نہ اس بات کا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی باکمال ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ اس راستے پہ ہمیں گامزن رہنا چاہیے کہ اس کا حکم ہے ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے. مثال کے طور پر آسان بات بتاتا ہوں, کیا ہم نبی بن سکتے ہیں؟ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی بنے؟ نبی نہیں بن, لیکن انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ انبیاء کے راستے پہ تو چلنا واجب, لیکن نبی کوئی بن نہیں سکتا. نبی کوئی بن نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال تو ہم حاصل نہیں کر سکتے, لیکن اہل کمال کے پیچھے چلنا ہے, ان کے راستے پہ چلنے, منزل وہی بنانی ہے, اپنے لیے منزل ٹارگٹ وہی بنانی ہے. دور ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے, ہمارا منزل وہی کا ہم طرف جائیں گے, لیکن ہر وقت ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اس منزل پہ ہم پہنچے نہیں. ہم لوگ مسلسل اس طرف جا رہے ہو, ٹارگٹ ہمارا وہی ہو, لیکن ہم اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں وہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا. جس شخص نے سمجھا کہ وہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا, اس کی ترقی وہی رک گئی, آگے نہیں جاتا. لہٰذا اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے, عزم رکھنا چاہیے, اپنے سفر کو روکنا نہیں چاہیے, وہ جاری رہنی چاہیے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مریض ہو اور اس کی صحت سے مایوسی ہو جائے, یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے پھر بھی ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا علاج چھوڑ دیں. آپ کو تو بڑا تجربہ ہوگا, بہت سارے مریض آپ کے پاس ایسے آئے ہوں گے جس کے بعد ہم آپ کو پتہ ہوگا کہ ریورسیبل نہیں ہے, کیا خیال ہے, ختم کر دیتے آپ اس کی گلے پہ چوری پہ تو ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہی بات ہے کہ فرمایا کہ اس کی مثال اس مریض کی ہے جس کی تندرستی سے تو مایوسی ہو, لیکن اس کی صحت کی فکر مسلسل جاری ہو, کیونکہ اس کی صحت کی فکر کو چھوڑنا جو گناہ ہے وہ ہم نہیں کرتے, ہمیں جاری رکھنا ہوتا ہے. فیصلہ اللہ کا وہ اپنی جگہ پر ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم سے وہ پوچھا جائے. ہم لوگ کس بات کے وہ ہیں مطلب مخاطب ہیں, وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ وہ تو وقت پر ہو جائے گا. وہ فرمایا کہ اسی طریقے سے ہمیں ایک مسلسل عمل جاری رکھنا چاہیے. فرمایا اندری رحمی تراش و می فراش ساتھ میں آخر بنے فارغ مباش, اندر ہی اندر ادھر بن میں لگے رہو, پتہ نہیں میری کیا حالت ہے, میری کیا حالت ہے, مجھے آگے جانا چاہیے, مجھے آگے جانا چاہیے. فرمایا آخر دم تک فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. ساتھ میں آخر بنے فارغ مباش, ساتھ میں آخر بنے آخر بوت, یعنی آخر وقت تک بھی جو آخر لمحہ ہے ممکن ہے اسی وقت آپ کے اوپر فضل ہو جائے, ممکن ہے آخر وقت ہی آپ کے اوپر فضل ہو جائے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنی ہمت جاری رکھنی چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے, لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھنا چاہیے. کسی ڈیڑھ بند میں لگے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری کیا حالت, پتہ نہیں میری کیا حالت. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ ایک صوفی کی کتاب ہے نا, مولانا شکردان لوگ مطلب صوفی تھے نا, گوپال لوگ کہتے ہیں صوفیہ نے باتیں کہاں سے نکالی. چلے صوفیوں کی باتیں بند کر کے صحابہ کی باتیں, صحابہ کی باتیں تو صوفیوں کی نہیں ہے نا, وہ تو ہے نا, مطلب وہ تو صحیح بات ہے نا, اس میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا. مجھے آپ بتا دیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے عقیدے کے مطابق افضل البشر بعد الانبیاء ہے یا نہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء ہمارے عقیدہ یہی ہے اہل سنت والجماعت. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھتے تھے. باکمال تو کیا, وہ فرماتے تھے کاش میں سنگھ کا ہوتا, کاش مجھے میری ماں نے جنم نہ ہوتا, کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا, میرے ساتھ حساب ہوگا, ان کے ساتھ حساب نہیں ہوتا. اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح بشارتیں دی, کئی طرح بشارتیں, ان بشارتوں کو حق سمجھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان سے زیادہ کون اعتبار کرتا ہوگا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مطلب اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعتماد, اور یہ کیسے اتنی زیادہ اسٹرانگ,
اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. یوسفیوں کی باتیں تو نہیں ہے نا، صحابہ کی باتیں. تو دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کیسے کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے آپ حضور سے راز نہ بتائیں، میں یہ نہیں پوچھنا، اتنا بتا دے کہ کیا میں میرا نام منافق نہ سمجھ. جن کے بارے میں آپ سے فرما رہے ہیں عمر جس طرح سے پچھلتا ہے اس طرح سے پچھلتا نہیں ہے، ان کی زبان سے حق بولتا ہے آپ سے سننے کو. اس کے باوجود جو ہے نا اتنا زبردست اتنا اسٹرانگ، تو ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اور جی. لیکن آخر وقت جو انسان کا ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان آخر میں تو بلف نہیں کرتا نا. کم از کم جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہو اس وقت تو بلف کم از کم نہیں کرتا نا، وہ تو کئی بار کر رہا ہوتا ہے نا. اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، حالانکہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرا سر پھر اللہ پاک سے مخاطب کرتے ہیں، یا اللہ کیوں مجھے کہیں کا بھی نہیں رہوں. وہ رونا شروع کر روتے رہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے قبر کو دیکھ کے جو ہے نا رو پڑنا شروع کر لیتا ہے، روتے علی کرم اللہ وجہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، جو عشرہ مبشرہ ہے جن کو بشارتیں ملی ہیں ان سب کا اظہار ہے. یہ تو باتیں ہمارے ظاہر میں صحابہ کرام، یہ جو حضرت نے فرمایا آخر ان کے پاس ہی تو دلائل ہیں، با کمال بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کا تن یا عملاً سمجھنا بڑا مشکل، کیونکہ ان دو چیزوں کو جمع کرنا آسان نہیں ہے. ان دو چیزوں کو جمع کرنا آسان نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ پاک اتنی وسعت پیدا فرما دے کہ دو چیزیں جمع ہو سکے تو کریں گے. در کتے جامع شریعت در کتے سنامش ہر وقت ناچے نظان جام زندہ بات. ایک ہاتھ میں عشق کا جام اور دوسرے میں خاندان عشق ہو. یہ شریعت کا جام اور دوسرے میں عشق کا خاندان ہو. ہر دعویٰ کرنے والوں کو انہوں نے چیز نہیں ملا. حضرت نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنا حال بتاتا ہوں، میں بھی اس کشمکش میں لیڈ بننے میں میری حال ہے، اور میں اس کو اپنے لیے مبارک سمجھتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر خوف غالب ہے علی جان. ہاں اسی وجہ سے مستر ہو کر اللہ پاک کے سامنے کہتا اللہ مقبولی روز امی ہے، یعنی اللہ میرے لیے تو پوری اختیار دینا، یہ پوری آپ کو ناراض ہے. یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ جنت کا تو تصور کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے. ہمیں تو اگر جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو یہ بڑی بات ہے. اور یہ بھی اپنے استحقاق کی بنیاد پہ نہیں کہتے، اس لیے کہ جہنم کے نام سے ہوگا اس طرف ہمارے ذہن نہیں جاتا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے. یہ ہے بڑوں کی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں فرمایا اگر چھوٹے اپنوں کو بڑوں کے برابر سمجھنے لگے تو وہ اسی دل سے گھٹنا شروع ہو. اور بڑے اگر شفقت کا برتاؤ نہ کرے بلکہ بڑائی کے غرور میں تکبر کرنے لگے تو وہ بھی گھٹ جائیں گے. ایسے ہی بے اثر بڑوں کی تعلیم کے مطابق کسی نے کہا ہے ٹھگ باش برادر صورت میں باش. اور چھوٹے بن کر چھوٹے نہ رہیں تو ان کی مطلوبی کے مطابق کسی نے کہا ہے خر باش برادر بزرگ نہ باش. باقی اگر چھوٹے بڑوں کا مقابلہ کرنے لگے تو بڑا آدمی گدھے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سارا بہت کسی سے لایا جاتا ہے. یہ حضرت نے ایک اصول بھی ہے استفادے کا.
استفادہ جانبین سے ہوتا ہے، یعنی چھوٹے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر لے اور بڑے اپنی ڈیوٹی پوری کر لے، چھوٹے چھوٹے بن کر رہے ہیں اور بڑے شفقت اختیار کر رہے ہیں۔ چھوٹے جو ہیں جب تک اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ان کو فیض مل نہیں سکتا، کیونکہ فیض ملنے کے لیے چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو لازم ہے۔ جیسے پانی ڈلوان کی طرف بہتا ہے، پانی ڈلوان کی طرف بہتا ہے، تو اگر ڈلوان موجود نہیں ہو تو پانی کیسے آئے گا اس طرف؟ جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا اس کی طرف بڑے کا فیض کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جو بڑا ہے وہ بھی شفقت کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر سے تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ شفقت من لم یرحم صغیرنا ومن لم یرحم کبیرنا، جو لوگ مطلب ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ ہمارے ہم میں سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ ادب اور شفقت دونوں موجود ہونی چاہیے۔ ادب جو ہے اگر نہ ہو تو اس کے لیے پھر فرمایا کہ جو ان کے بزرگ ہوں گے ان کے لیے کسی نے کہا ہے کہ ہر باش برادر بزرگ میں باش، یعنی گدا بن جاؤ لیکن بڑا بھائی نہ بنو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گرانوں میں بڑے بھائی کی بڑی مشکل آ جاتی ہے، ساری ذمہ داریاں بڑے بھائی کی، ہر ایک اس سے گلا، ہر ایک اس سے شکوا، ہر ایک اس پہ اپنا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو ساری قربانیاں کرنی ہے۔ تو ایسی صورت میں بالکل وہی والی بات تو یہ کہ گدا تو بن جائے لیکن بڑا بھائی نہ بنے، ٹھیک ہے، مطلب بوزار ہے ان کے لیے بڑا مشکل۔ اور اگر ظلم ہو بڑوں سے چھوٹوں پر تو پھر ایسے لوگ کے لیے فرماتے ہیں کہ سگ باش برادر فرد میں باش، کتا بن جائے لیکن چھوٹا بھائی نہ بنے۔ بعض چھوٹے بھائیوں کو دوڑایا جاتا ہے، چھوٹا ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، شفقت نہیں ہوتی، اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، صرف فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ایسی صورت میں تو اس کی شامت آ جائے گی۔ دونوں کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے، بڑوں کے بڑائی کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے، چھوٹوں کو چھوٹے ہونے کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے۔ یہ تو ٹرسٹ ان ٹرف والا اصول ہے۔ وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے یعنی یہ انگلیاں ہیں، اب میں اگر یہ انگلیاں اس طرح نہیں ڈالوں گا تو کیسے مطلب یہ بنے گا؟ اس طریقے سے یہ کہ یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کو بڑا بننا ہوتا ہے، کچھ کو چھوٹا بننا ہوتا ہے، پھر جو نا اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے جی پھر اس طرح کر لو، اس سے نہیں بنتا۔ تو یہ جو نا مطلب ہم لوگوں کو یہ کرنا کہ جو بڑے ہیں بڑے بن جائیں شفقت کے لحاظ سے، اور چھوٹے چھوٹے بنے خدمت اور ادب کے لحاظ سے، تو پھر دونوں کو فائدہ ہوگا، چھوٹوں کو بھی فائدہ ہوگا اور بڑوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ فرمایا توجہ کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج اثر کا سمجھتا ہے اور اپنے کمال کا مدعی نہ ہو۔ عوام پر توجہ کا اثر ہوتا ہے اور خواص پر نہیں، کیونکہ ان میں احتیاج و طلبی نہیں ہوتی، تو خود اس کے متعلق کہ دوسرے ہمارے محتاج۔ کیونکہ حضرت نے ایکسپیرئنس کی بات کی، تجربے کی بات کی۔ فرمایا کہ توجہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ اس کو کہتے ہیں کہ بڑے جو ہیں جب توجہ کی نظر سے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اس توجہ کی برکت سے سیرات پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک دعائیہ کیفیت ہوتی ہے۔ جب بڑے توجہ سے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک دعائیہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کو کر دیتے ہیں، یہ اس کو ہم توجہ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے خلفاء سے کہا تھا کبھی کبھی چپکے چپکے اپنے مریدوں پہ نظر ڈال دیا کرو، اس سے اپنے مریدوں کو فائدہ ہوگا، یہ توجہ محبت کے اندر ڈال دیا اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہی چیز ہے کہ وہ جو ہے نا انسان وہ چپکے چپکے جو ہے آئیے ذرا، تو یہی مطلب وہ ہے کہ چپکے چپکے اگر اپنے مریدوں پہ وہ توجہ ڈالتا رہتا ہے، محبت کی نظر ڈالتا رہتا ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ توجہ کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، جو اپنے آپ کو اس کا محتاج ہی نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، تو اس کو توجہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رکاوٹ آ جاتی۔ اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے انسان کو یعنی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے اللہ والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا محتاج سمجھا ہے، حالانکہ
بعد میں ان سے بڑے ہو گئے، لیکن اس وقت آخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی تو کسی کے سامنے جانو تلمس طے کر چکے تھے اور مرید تھے کسی کے. ہاں جی، اس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ان کا بھی یہ صورتحال ہے. ان کو اللہ پاک نے کتنا نوازا، لیکن اپنے وقت میں تو چھوٹے. ہمارے شیخ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بھائی بڑا بننے کے لیے کچھ وقت تک چھوٹا بننا پڑے گا. بڑا بننے کے لیے ایک وقت تک چھوٹا بننا پڑے گا. جو چھوٹا نہیں بن سکتا وہ بڑا نہیں بن سکتا. جس میں چھوٹے بننے کی استعداد نہیں ہے اس میں بڑا بننے کی استعداد نہیں ہے، کیونکہ استعداد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور وہ اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے بڑوں کی محبت کی نظر. بڑوں کی محبت کی نظر جو ہے نا اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے. اگر کوئی شخص ایک دفعہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک دفعہ ان کے مہمان آیا. ان کے خانقاہ میں بے وقت مہمان آئے، جیسے 4 بجے آج کل مہمان آ جائے. اب 4 بجے اب وہ سارے کھانے وانے ہوٹل ووٹل تو ہوتے نہیں، تو سارے کھانے وانے کا نظام ختم ہو چکا ہوتا ہے اور مہمان بھی تو آتے. سامنے بٹھیاری کا دکان، بٹھیاری کا دکان تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت کے بے وقت مہمان، اس نے اسی وقت روٹیاں لگانی شروع کر دی بغیر پوچھے. حضرت کے ساتھ تو جیسے مطلب یہ کہ وہ روٹیاں پوری ہو گئی، مطلب ان کے مہمانوں کی تعداد کو دیکھ لی تھی، تو روٹیاں لے کے جو ہے نا وہ دروازہ کھڑکتا ہے. حضرت کے خاص حضرت نے آپ کے مہمان جو وقت آئے تھے میں نے دیکھ لیے تھے، انہوں نے روٹیاں پکائی. میں نے کہا کہ مہمانوں کو روٹنے کی ضرورت ہوگی، انہیں لے آیا دور فرما لیا. حضرت نے بڑی خوشی کے ساتھ دور فرمایا، لیکن دل میں اس کے لیے یہ مقام بن گیا. ایسے وقت میں بات ہوتی کہ وہ ایسے وقت میں جب ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ جس شخص کے دل میں آ گیا وہ تو بڑی بات. حضرت نے اس وقت لے لی روٹیاں اور مہمانوں کے احترام کر دیا. مہمانوں سے بعد میں بٹھیارے کو بلا لیا. اس کو بلا لیا، انہوں نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. یہ کلمہ ہر ایک کی زبان سے بھی نہیں نکلتا اور ہر وقت نکلتا بھی نہیں. یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، جس کے لیے بھی ہوتا ہے تو جب بھی نکلتا ہے تو نکلتا ہے. ہاں جی، نہیں کہا مانگو کیا مانگتے ہو. بٹھیارے نے ڈرتے ڈرتے کہ حضرت مجھے اپنا جیسے بنا لیا. اب جو ہے نا وہ خواجہ صاحب نے اوہو یہ کیا کہہ لیا، یہ کیا کہہ لیا، کوئی اور چیز مانگ لو، کام کی چیز مانگ لو. یہ آپ نے کیا سوچا، چھوڑ دو اس بات کو، مجھ جیسا بن کے کیا کرو گے، کچھ اور مانگو. میں نے کہا حضرت میں تو یہی مانگ رہا ہوں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیکن نہیں موقع ضائع کیوں کرتے ہو، مانگو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لیکن یہ چیز نہ مانگو. میں نے کہا حضرت میں صرف یہی چیز مانگتا ہوں، اگر کر سکتے ہو مجھے اپنے جیسا بنا دو. اچھا چلو آپ کی مرضی. ہم نے کیا کہا چلے آ جاؤ. اندر لے گئے، کباڑ بند کر دیے. کیا کر دیا ہے تو اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہاں تو صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی ڈائی نہیں، یہ دو ہی تھے. آج لیکن جب کچھ دیر کے بعد کباڑ کھلے تو وہاں ایک باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے 2 باقی باللہ تھے. ایک تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ خود تھے اور دوسرے وہ بٹھیارا، وہ بھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی شکل میں آ گئے. فرق صرف یہ تھا کہ اصل باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تو ہوش میں تھے، لیکن جو دوسرے باقی باللہ تھے وہ ہوش میں نہیں تھے، وہ مدہوش تھے. ظاہر اس فیض کو اٹھا کر سکتے تھے. یہ تو بتدریج ہوتا ہے نا، مطلب جس جگہ بنتی ہے پھر وہ جس جگہ بنتی ہے پھر اس طرح بتدریج سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ تدریج والی بات تو نہیں تھی، تو آن والی بات تھی، تو لہٰذا اس کو برداشت کب کر سکتے ہیں اس فیض کو. بے ہوش 3 دن تک بے ہوش رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے. تو حضرت خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا بٹھیارا مر گیا، بٹھیارا مر گیا لیکن تو خدمت کا باقی باللہ بن کر مر گیا. آن چاند میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی. ایک ہوتے ہیں نسبت نکاح، ایک ہوتے ہیں نسبت اصلاحی اور ایک ہوتے ہیں نسبت اتحادی. تو نسبت اتحادی یہی ہوتی ہے
بکارے کو حاصل ہو گیا، لیکن کیسے حاصل ہو گیا؟ کیسے حاصل ہوا؟ یہ ایک چیز تھی جو کہ بس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خبر سن کے نیزہ لے کے نکلے، دیکھتا ہوں کہ کون ہے، حالانکہ وہ ایک افواہ تھی لیکن بہرحال نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھے، زبیر کدھر گئے؟ میں نے کیا کرتے ہیں؟ میں کہا مار دوں، اور میں آپ میرے حواری رسول کا لقب ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی کا ایک قرض کا معاملہ، وہ کہتے کہ آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ نے میں دیا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ادھر آگے نکل، میں گواہی دیتا ہوں کہ دیا آپ نے پوچھا، آپ تو سوچا نہیں، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ یا رسول اللہ، میں جب آپ کی اس بات کو جانتا ہوں، آپ مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور قرآن ہے، تو میں یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ یعنی جب میں آپ کو ہر چیز میں سچا سمجھتا ہوں تو یہ اس میں بھی تو آپ سچی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ اس شخص کی گواہی دو گواہی کی برابر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں، مطلب ایسے اوقات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جب بےسان کا انسان کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے، اس کے شیخ سے یا سے جو بھی ہے، اور وہ پھر انسان کا کام بن جاتا ہے۔ شیخ نہیں بناتا، شیخ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، دوسروں کو یہ سنبھالے گا، لیکن اللہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس نسبت کی وجہ سے کرتا ہے جو نسبت اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے کہ عوام کو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، لیکن جو خواص ہوتے ہیں وہ خواص جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ان کو تو بہت کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ استعداد بھی ہوتی ہے اور احتیاج بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ عوام میں استعداد نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ان کو تھوڑا مل جاتا ہے، ایسے ملتا ہے، اور خواص کے اندر طلب نہیں ہوتی۔ تو خواص کے اندر اگر طلب آ جائے تو استعداد تو ان کے اندر پہلے سے، تو پھر تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی جیسے اللہ والوں کی اولاد، اللہ کے والوں کی اولاد یا تو آوارہ ہوگی یا پھر بہت بڑے ولی ہوگا۔ ظاہر ہے اگر ان میں استعداد ہیں اور ان میں طلب ہے تو پھر تو سمندر موجود ہے، بس فوراً جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں طلب نہیں ہے تو اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اگر وہ بے قدری کرتے ہیں تو آوارہ ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے اندر استعداد ہے تو پھر بن جائیں گے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے اولاد کو اللہ پاک نے استعداد بھی دی تھی، طلب بھی دی تھی، کیا بن گئے؟ آج کل دنیا میں ان کا ڈنکا ہے، مولانا عثمانی صاحب کا اور مفتی عثمانی صاحب کا، مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس طرح جو ہے نا وہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے مولانا کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ایسے لوگوں کا تو ڈنکا بچتا ہے جو اللہ والوں کی اولاد بھی ہو اور ان میں طلب بھی ہو، احتیاج بھی ہو، وہ تو پھر ان کو بہت نواز جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بس میدان خالی ہے، ان کے لیے سارے دور والے لے جاتے ہیں اور قریب والے معروم ہو جاتے ہیں، دور والے لے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اپنے رشتہ داری کے زون میں آ کر محروم نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داری انسان کو محروم کرا دیتی ہے۔ انسان کا رشتہ داری کا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میں تو رشتہ دار ہوں، مجھے تو مفت میں مل جائے گا۔ ایک دفعہ ہمارے دفتر کے ساتھی تھے، اس نے خواب دیکھا، عجیب خواب دیکھا اس نے کہا کہ آپ آئے ہیں مدینہ منورہ سے، آپ کے پاس زمزم بھی ہے اور کھجور بھی ہے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں دل میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو مفت میں مل جائے گا، کبھی کل تو شادی ہے، حساب میں نہیں دی۔ اسے جب جاگ کیا تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اسے دیکھا سب کو مل گیا ہمیں نہیں ملا۔ میں نے کہا تو آپ کو اشارہ مل گیا کہ طلب چاہیے، یہ نہیں کہ مفت میں مل جائے گا، ساتھ ہے تو مفت میں مل جائے گا، یہ تو نہیں ہوتا، ساتھ ہوتا ہے لیکن مفت میں نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے
جو کوشش کر لے تو ان کو واقعی زیادہ مل جاتا ہے. اس کی وجہ ساتھ جو ہوتے ہیں، ساتھ ہونے کی وجہ سے چونکہ ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت کا موقع ہوتا ہے، زیادہ مل جاتا ہے. لیکن اب جس میں طلب ہی نہیں ہو، اب دیکھیں تیز بارش برس رہی ہو اور گڑھے کو آپ الٹا رکھ دیں، اس میں کتنے قطرے آئیں گے؟ ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. اور اگر آپ ٹور رکھ دیں اور بوندا باندھی ہو رہے تو کچھ نہ کچھ تو آ جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو اس میں آ جائیں گے. اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ طلب اور احتیاط یہ بہت ضروری ہے، مگر اس سے کچھ بھی نہیں. اور میں منتہی کا یہ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئندہ کے مراتب معرفت پر نظر کر کے کہنا صحیح ہے، کیونکہ منتہی جو ہے تو کمالات موجودہ کے اعتبار سے ہے جس پر اس کی نظر نہیں، اور مراتب معرفت غیر متناہی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عالم الناس و عارف الخلق ہونے کا حکم ہے کہ آپ ترقی کے برابر درخواست کرتے رہیے. قل ربی زدنی علما. یہ حضرت نے فرمایا کہ جو منتہی ہوتا ہے، منتہی سے مراد ہے کہ جو سلوک کے منازل طے کر چکے ہیں، وہ جب کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کچھ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد سے اردو کے وہ بچوں کا دور جو ہے نا مطلب وہ کہتے ہیں، بچوں صاحب نے ان دنوں کہا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں. کسی اس نے کہا ہوگا نا تقریر تو کیا کرتے تھے، ہم غریب لوگ ہیں. تو اس نے کیا کہا، بچوں صاحب غریب ہے تو پھر ہم تو غاروں میں رہتے ہیں. ارے جن کے جو ہے نا زمینوں میں کئی کلومیٹر گاڑیاں چلتی ہیں، تو اگر وہ غریب ہے تو پھر تو ہم تو غاروں میں رہتے ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو منتہی ہوتے ہیں، اگر وہ کہتے کہ ہم کچھ بھی نہیں تو وہ ذہن میں کہتے ہیں اگر یہ کچھ بھی نہیں تو پھر ہم کیا ہے. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے جب تک ذکر ہوتا ہوں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں تھے. ان کا کچھ بھی نہیں ایک اور ریفرنس سے تھا، ایک اور ریفرنس سے تھا. ریفرنس مختلف تھا. ریفرنس یہ تھا کہ ان کی طلب اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. اس طلب سے بتا رہا. ایک آدمی کا ہاضمہ بہت اچھا ہو اور وہ 4 روٹیاں کھا سکتا ہو، اس کو آپ 2 روٹیاں کہہ دیں اور آپ کہہ دیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ٹھیک ہے تو کہتا ہے یار اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو آدمی ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے اور اس کا دل جو ہے نا وہ کھانے کو نہیں چاہتا، وہ 4 نوالے کہتے ہیں الحمدللہ آج بہت کھایا، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے اس میں تو بہت کیا ہے، 4 نوالے اس کے لحاظ سے تو بہت ہے. تو یہ بات ہے کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. سلیم الاستعداد جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کی اپنے موجودہ حالت میں نظر ہوتی ہے اور طلب ان کی آگے کی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پھر اپنے بڑوں پہ نظر ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری دستار بندی کا جب فیصلہ ہو گیا، دستار بندی کرنی ہے، ایک ہم طلبہ جو ہے نا جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ تو ہم لوگ کو علم کی ہوا بھی نہیں ملی، تو اگر ہماری دستار بندی ہوگی تو ہم تو لوگ علماء کہیں گے، اس سے بدنام ہوگا مدرسہ، پھر تو مناسب نہیں، چلو چلتے ہیں اور اپنے استادوں کو کہتے ہیں دستار بندی رکھا دیں، دستار بندی رکھا دیں. چلے گئے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ جو ان کو خاص تھے، ان کے پاس گئے کہ حضرت مدرسے کو بہت نقصان ہو جائے گا، آپ لوگ اگر دستار بندی کر لیں گے تو لوگ ہمیں عالم سمجھیں گے اور ہمیں علم کی تو بھی نہیں لگی، تو ایسا ہو جائے گا کہ کو مدرسے کی بنیاد کہتے ہماری بات سن کر استاد کو وجب آ گیا. پر میں تمہیں یہی کہنا چاہیے، تم ٹھیک ہی کہتے ہیں، اپنے استادوں کے درمیان انسان جب ہو اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے، لیکن یاد رکھو ذرا باہر جاؤ گے تو تم ہی تم ہوگے، آگے میدان صاف ہے. ذرا باہر جاؤ گے پھر پتہ چلے گا آگے مطلب جو ہے تم ہی تم ہوگے، میدان آگے تھا. اور بات بالکل ٹھیک ہی ہے نہیں. اب اس دور میں یہی ہے تو حضرات تھے جو کہ بس جن کا نام لیا جاتا ہے علم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو باوجود اتنے علمی استعداد ہونے کے
اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اپنے سازت جن کی نظر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر ہو، ہاں ایسے ایسے مطلب اس اساتذہ پر ان کا جن کا نظر ہو، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن کیا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوں گے؟ حقیقت میں تو بہت کچھ ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہی بات ہے کہ جو منتقی حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اصل میں موجودہ حالت کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ آگے جا کر تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بہت، اور میں مشائخ بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر اس امید پر مجاز بنا دیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اس کی لاج اور شرم سے اپنی بھی اصلاح کرے گا، جہاں تک کہ ایک دن کامل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا، ذمہ دار بناتے ہیں، طریقہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔ تو اس مسئلے میں دونوں حل موجود ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جس کو خلافت دی جائے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ سنا ڈالے کہ تو کامل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خط ہو سکتے ہیں نا، وہ سمجھے کہ بھئی ہم تو کامل ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ کامل سمجھ کر تم لوگوں کو دے دیا گیا ہو، بلکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ واقعتاً جب انسان کسی اور کو بتاتا ہے اور اس کو اس بتانے سے جب وہ عمل کرتے ہے فائدہ ہوتا ہے، تو اپنی نظروں میں خجل ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بتانے سے اس کو اتنا فائدہ ہوا، اگر میں خود اس کو حاصل کر لوں تو مجھے کتنا فائدہ ہوا، اس کو شرم آ جاتی ہے اور وہ بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ مطلب چلتے چلتے وہ کامل بن سکتا ہے۔ بعض لوگ واقعتاً جو ہے نا مطلب اس سے جو ہے نا وہ بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر مرید ایک عجیب چیز ہے کہ اس میں پیر مرید کی اصلاح کرتے ہیں، مرید پیر کی اصلاح کرتے ہیں۔ مطلب پیر جو ہے نا مرید کی اصلاح اس لیے کرتے ہیں کہ تلقین کر دے ان کو، اور ان کو فائدہ ہوتا ہے، من جانب اللہ، اللہ پاک ان کی مدد کرنا ہے۔ لیکن مرید جو ہے وہ جب عمل کرتا ہے اس سے جو نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ جو ماشاءاللہ وہ بھی ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نواز دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سالکین کو اللہ تعالیٰ ان کی لغزش پر جلدی سزا دے کر متنبع فرما دیتے ہیں تاکہ غلطی کی اصلاح کرے، اور دوسروں کے واسطے ایک آیت ہے کہ املی لہم ان کیدی متین، جنہیں اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے رہتے تاکہ دفتر پکڑ لے۔ چنانچہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حسین نصرانی لڑکی کو دیکھ کر سوال کیا تھا کہ کیا خدا تعالیٰ ایسی صورتوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے؟ چنانچہ اس بدنظری کی سزا میں قرآن بول گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں پہ اللہ سے کرم کی نظر ہوتی ہے ان کو اس دنیا میں ہی پکڑتے ہیں، اور اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو، یعنی اس کو وہ مطلب بجائے کی تقریبی طور پہ بتایا تھا کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں آیا، ہاں جی، نتیجتاً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے توبہ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ میں آپ حضرات سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے الحمدللہ زندہ سلسلہ ہے، اللہ کا شکر ہے، مطلب بارہا اس کی ہمیں مطلب تجربے ہو رہی ہے کہ ایک زندہ سلسلہ ہے۔ تو زندہ سلسلہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص گڑبڑ کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کو اسٹیشن پر گرایا جاتا ہے، اسٹیشن پر گرایا جاتا ہے، مطلب جس کو یعنی جو گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے کہ وہ مجبوراً کراتا ہے۔ یہ اللہ پاک کو اپنا کرم ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ جس کو قبول فرما دے، پھر اس کو چھوڑتے نہیں، پھر اس کا باقاعدہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر نگران بن جائے کوئی، اس سے بڑی بات ہو جائے اگر یہاں کوئی نگران ہو جائے، کیونکہ بعد میں جو ہے نا وہ قیامت میں اگر پتہ چل جائے تو یہاں تک کہ جنتی بھی افسوس کریں گے کہ ہم جو ذکر کر سکتے تھے اور ہم نے وہ ذکر نہیں کیا، کاش ہم اس وقت میں ذکر کر لیتے تو پھر افسوس ہی ہوتا۔ یہاں پر اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے دو اور یہاں سمجھ آ جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ تو کیا کر رہے تو غفلت میں، اس سے جو ہے فائدہ یعنی بہت ہوتا ہے۔ تو حضرت نے بھی یہ فرما دیا کہ جن کو اللہ پاک نوازنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں، ان کو جو ہے نا جب بھی کبھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی اس کی زندگی تو ان کو فوراً پکڑتے ہیں۔ ہمارے سامنے واقعہ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھی تھے، بہت جو ہے مطلب یہ ہے کہ کھلی ڈولی زندگی گزار رہے ہیں،
ایک دن ہم پروف ریڈنگ کر رہے تھے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مضمون کا. وہ مضمون حضرت نے کچھ ایسے انداز سے لکھا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے وفات میں لکھا تھا، اور حضرت کا دل جلا ہوا تھا. اس دل جل میں قلم بھی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمولی قلم تو نہیں تھا. اس انداز میں لکھا تھا کہ بس وہ جذب ہی جذب تھا. تو وہ مضمون ہم پروف ریڈنگ کر رہے تھے اور دونوں ہواؤں میں اچھل گئے تھے ویسے الفاظ سے. تو جس پر کبھی مضمون ختم ہو گیا تو میرے ساتھی نے ہاتھ اٹھایا اور کہہ دیا اے اللہ مجھے ہدایت دے. اور اسی وقت میرے دل نے کہہ دیا کہ اس کو ہدایت مل گئی، اس کو قبول کر دے گا. اب وقت گزر رہا ہے، نتیجے سامنے نہیں آ رہا. پہلے وہ وہی زندگی گزار رہا ہے، قبولیت کیا ملامات تو ہیں لیکن ابھی نتیجے سامنے نہیں آ رہے. کیا بات ہے؟ تو بعض دفعہ لفظ زبان سے نکال لیتے ہیں. بعض دفعہ میں نے اس کے کسی دوست سے کہا، میں نے کہا یار اس کو بتاؤ یہ آ جائے خود، کیونکہ اس کی قبولیت ہو گئی ہے، اور اگر یہ خود نہیں آئے گا تو اس کو اسٹریچر پہ لایا جائے گا. تو یہ والا طریقہ مشکل ہے، اس طریقے پہ نہ آئے تو اچھا ہے. خود اپنی مرضی سے آ جائے تو آسانی سے آ جائے گا، اس کی ہو گئی قبولیت. یہ بات میں نے کی، اس دوست نے اس کو پہنچائی نہیں پہنچائی واللہ عالم، میں نے ابھی تک تحقیق نہیں کی. تقریباً 1 مہینے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 6 مہینے کے لیے چارپائی سے روکا گیا. اس 6 مہینے میں اس نے داڑھی بھی رکھی، اس نے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ تسبیح بھی شروع کر لی، درود شریف پڑھنا شروع کر لیا، نمازیں شروع ہو گئی، ساری چیزیں الحمدللہ وہ چل پڑی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ اسموکنگ کرتا تھا، یہ ایک چیز رہ گئی تھی. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ میں نے کہا کہ اب میں اس بات کے انتظار میں کہ اسموکنگ کا چھوڑ رہا ہوں. ایک دن اس نے اسموکنگ بھی چھوڑ دی. میں نے ایک دن بھی اس کو نہیں کہا تھا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو، ایسے کپڑے نہ پہنو یا ایسے کام نہ کرو، ایک دن بھی نہیں کہا تھا. جب اس نے اسموکنگ چھوڑ دی تو پھر میں نے پوچھا، میں نے اسموکنگ کیوں چھوڑ دی؟ مجھے کہتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھتا تھا، دل میں آیا کہ گندے منہ سے میں درود شریف پڑھتا ہوں جیسے میں اسموکنگ کرتا ہوں. اب درود شریف کی برکت دے گی، اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دی. اب ماشاء اللہ وہ گزر گئے. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کر لیا. یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ قبول فرما دے تو اس کو پھر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، وہ ماشاء اللہ وہ کار میں ایسا ٹھیک ہو گیا، لیکن بہرحال اس وقت دشکا تو بہت لگ گیا. تو اللہ جل شان جس کے بھی فضل فرمانا چاہیں ان کے ساتھ ایسے نہیں لگتا ہے. ہر دفعہ غیر کامل کو مشاہد اجازت دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب علم کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نہ آ رہے، ان کا مرید کوئی مخلص آ گیا، وہ طالب ثابت اور تعالیٰ اس خلوص کی برکت سے نواز دیتے ہیں. اور جب وہ کامل ہو جائے تو تعالیٰ اس پیر کو بھی کامل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی تفصیل کا ضرور ہے. یہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتی ہے کہ کوئی پیر نہ آ جائے، لیکن نیت تو اس کی ہے، اب کام پکڑ رہا ہے بیٹھا، مطلب جس کو کہتے ہیں گرتے پڑتے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اب اللہ پاک بدل فرماتے ہیں، وہ بارہ کا شیخ نہیں کرتا، اللہ ہی کرتے ہیں. کوئی اللہ کا مخلص طالب آ گیا اور اس کو طلب کی برکت سے کام اس کا بن گیا تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا سنا جاری ہے کہ جن کے ذریعے اس کو کام کر دیا تو اس کو کیوں خارج ملے گا، ان کو بھی ساتھ کام کر لیتے. ایک دفعہ اس طرح ایک ڈاکو چیز ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کے وہ کوئی مریض ہے پھر بن گئے تو اب ان کو بڑا ہی مطلب ظاہر مقامات منتشر ہوتے تھے سب لوگ. ایک دن مریض اپنے پیر کا مقامات کرنی تھی، وہ ان سے مقامات ہوگی. اب بار بار غور کر رہے ہیں، کہیں پر نظر نہیں آ رہا، زیادہ ایسے مجھے سمجھ نہیں آیا. چلو میں اپنے پیر سے پوچھوں کہ آپ کا مقام کیا ہے. پیر کے پاس نہیں جا رہے تو ڈرتے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کا مقام کیا ہے. میں نے وہ پوچھا تو یہ کیا مطلب کہاں ہے آپ، اس کو سنتے ہی وہ پیر رو پڑا، ان کی قدموں کے میں گر گیا. میں تو ایسا ہوں، میں اس وجہ سے کام شروع کیا تھا. اب کیونکہ آپ آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے
اور میرے لیے بھی دعا کر لو کہ اللہ پاک میری دعا کر لے اس کی طرف سے وہ تو نہیں ہے، وہ جو توبہ اس کی کر لے وہ توبہ ہی اس کو بہت پسند ہے، جو اس میں توبہ کرنے بعد بولے تو بن گئے۔ اس وجہ سے بعض ایسا بھی ہوتا ہے۔ قلم مقصود تربیت میں محض حالات کی اطلاع اور معالجے کا سکتا ہے، معلوم جس طریقے سے چاہے معالجہ کرے اور معرفت مقصود وہی ہے اس کا خیال میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا عقیدہ رکھو اور ان کے تصرفات سے استداد رکھو۔ یہ تصرفات تمام عالم میں ہیں جن میں انسان کے اندر تصرفات زیادہ عظیم ہیں۔ فرمایا کہ تربیت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرید ہے وہ اپنے شیخ کو اپنے حالات سے آگاہ کرے، پھر اللہ جل شان اس کے شیخ کے دل پر جو جیسے وفا فرما دے اس کی تربیت کا نظام اس کے مطابق جو ہے اس کی وہ جو ہے اس کو تلقین کرے، تو اللہ جل شان پھر اس کا علاج فرما دیتے ہیں۔ تو آگے جا کے فرمایا کہ معرفت جو ہے مقصود یہی ہے کہ اللہ جل شان نے جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تک پہنچائی ہے اس کے ذریعے ہم لوگ اللہ جل شان کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ پاک کی صفات کا ہم کمال کا عقیدہ رکھیں، اللہ پاک کی صفات کے کمال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تصوف کے اندر ہم جو سلوک طے کرتے ہیں یہ اصل میں صفات الہی کے مشاہدے ہوتا ہے، صفات الہی کا مشاہدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب شروع کرتے ہیں آپ جو ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں جو پہلے ابتدائی ہوتے ہیں مقتدی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، وہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، اور پھر اس کے بعد جو متوسط ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصود ہے اللہ تعالیٰ، اور جو خاص جن کو اللہ پاک آگے نماز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کے سامنے تو نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں لا موجود اللہ کے نام ہر چیز کے اندر اللہ جدھر دیکھتا ہوں ان کو تو یہ حالت ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک اس بات کا مشاہدہ ہے جو ابتدا شروع کرتے ہیں لا معبود الا اللہ سے، پھر اس کے بعد لا مقصود الا اللہ ہے، پھر اس کے بعد لا موجود الا اللہ، جس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو اس کو کبھی غیر پر نظر ہوگی، اور جس کو غیر پر نظر ہے اس کے دل میں اللہ ہے، دونوں بات آتے ہیں، جس کو غیر پہ نظر ہے اس کو اللہ پہ نظر نہیں، اور جس کو اللہ پہ نظر ہے اس کو غیر پہ نظر نہیں۔ جس دل میں اللہ آ جائے اس دل میں تو مخلوق کی فکر نہیں ہے، مخلوق کو محض اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو اعلیٰ ہے مطلب اللہ پاک ان کو چلا رہے ٹھیک ہے، کسی سے کیا کام کرے کسی سے کیا کام کرے کسی سے کیا کام کرے، لیکن چلانے والے ہاتھ اس کو نظر آتے ہیں، ان کو دونوں ہاتھ نظر آتے ہیں، جو اللہ کا حقیقی ہاتھ ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور اس کو جو انسان جو قاصد ہے وہ اس کا بھی ہاتھ نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ کی وجہ سے وہ شریعت کی وجہ سے اور دوسرے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے فتح لے جاتے ہمارے فتح لے جاتے یعنی شریعت سے چلنا تو ظاہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے گا تو شریعت سے چلے گا نا، اگر اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا تو شریعت سے کیسے چلے گا؟ شریعت سے چلتا ہے اس ہاتھ کی وجہ سے جو اپنا ہاتھ نظر آتا ہے، اور طریقہ تو جو ہے مطلب یہ کہ معرفت سے ان کے مقامات کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہ فرمایا کہ کچھ اعمال معمول بہا ہیں ظاہراً اور باطناً، نیز کچھ اعمال منہی ہے ظاہراً اور باطناً، پھر ہر دو قسم میں کچھ علمی اور عملی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مشائخ طریق طالب کے حالات سن کر ان عوارض کو سمجھ کر ان کا علاج بتا دیتے ہیں، ان پر عمل کرنا طالب کا کام ہے، اور اعانت کے طریق کے لیے کچھ ذکر بھی تجویز کر دیے جاتے ہیں، تقریر سے مقصود اور طریق دونوں معلوم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اب دیکھیں سوال کسی نے کیا ہے کہ بزرگوں سے کیا چیز حاصل کیا جاتا ہے، بزرگوں کے لیے کے پاس ہم کس لیے جاتے ہیں؟ فرمایا کچھ اعمال ہیں جس کے کرنے کا حکم ہے
کچھ ظاہر کے ہیں، کچھ باطن کے ہیں۔ ظاہر کے کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اور باطن کے کون سے ہیں؟ باطن کے جو ہے وہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور توازن پیدا کرنا چاہیے اور رضا لالت حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، عاجزی کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اپنے دل میں حاصل کرنی چاہیے، دل کی وہ کیفیات ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے کچھ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، مثلا حرام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس طرح حسد نہیں کرنا چاہیے، کینہ نہیں کرنا چاہیے، بغض نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، عجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ظاہر باطن کی وہ چیز جس سے ممانعت ہے۔ پھر فرمائے اس میں ہر دو قسم میں کچھ علمی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ عملی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کی علمی غلطیوں کو بھی دور کرے۔ علمی غلطی مثال کے طور پر دیکھ لیں، تکبر اور خودداری یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب خودداری کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ خودداری کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ شیخ بتاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ تکبر ہے، یہ خودداری ہے۔ اس طریقے سے تواضع اور تذلل یہ دونوں چیزیں قریب قریب ہیں، ایسا کمتری وغیرہ، تو اس کا بھی فرق بتاتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ علمی غلطیاں اور کچھ عملی غلطیاں ہوتی ہیں۔ عملی غلطیاں مثال کے طور پر ریا، اس کو حاصل ریا نہیں ہے اس میں اور وہ ریا سمجھ رہا ہے، اور ریا نہیں سمجھ رہا اور ریا اس میں ہے۔ خشوع کو حاصل ہے اور سمجھ نہیں رہا، اور خشوع کو حاصل نہیں اور سمجھ رہا ہے۔ مطلب پریکٹیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بعض دفعہ ایک چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو جاننے نہ جاننے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مجھے حاصل نہیں، اس کے پیچھے روتا رہتا ہے۔ ہاں جی، تو شیخ اس کو بتا دے تو مجھے حاصل ہے، اس کو تسلی دیتا ہے۔ ایک آدمی بے فکر ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اس کو شیخ بتا دے بھائی تم ٹھیک نہیں ہو تو میں تو یہ مسئلہ ہے، تمہیں تو یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ مطلب کچھ علمی اور عملی غلطیاں ہوتا ہے۔ تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حالات سن کر ان تمام کیفیات احوال کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر لے کہ وہ اس کی حالت کیسی ہے، پھر اسی حالت کے مطابق اس کا علاج بتا دیتے ہیں۔ اس پر عمل کرنا پھر طالب کا کام ہے، عمل شیخ نہیں کرے گا۔ عوام کا طریقہ کیا ہے؟ بس ایک نظر سے بنا دو جی، اس کا مطلب ہمیں تو کچھ نہیں کرنا، تو ایسا تعویذ کر دو جس سے ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ تعویذ سے سارے کام ہو جائیں گے، نظر سے سارے کام ہو جائیں گے۔ اصل میں نظر جو ہے نا، لوگ دیکھتے ہیں کہ نظر سے کام ہو جائے، لیکن نظر کے پیچھے جو تھا وہ نہیں دیکھتے۔ جو نظر کے پیچھے بہت کچھ ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے، تو اصل میں بہت کچھ پیچھے ہو چکا ہوتا۔ شادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، کتنی خدمت کے بعد وہ نوالے کے اندر سب کچھ دے دیا، تو وہ اب ہم کہتے ہیں ہمیں بھی شیخ نوالا دے دے، بس سب کچھ حاصل ہو۔ بھائی اس نوالے کو بناؤ تو صحیح، وہ بنائیں گے آپ اپنے عمل سے، اس نوالے کے اندر جان آئے گی، جب وہ بن جائے گی تو شیخ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود عمل کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے شیخ کام کر رہے ہیں۔ جاہل پیر ہوتے ہیں، جاہل پیر اور جاہل مرید، تو وہ جاہل پیر مریدوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر دیں گے، تمہیں پرواہ نہیں۔ حضرت ثانی علیہ نے اس قسم کی پیر کا واقعہ لکھا تھا کہ وہ گاؤں میں آتے تھے، گاؤں میں اب گاؤں کی چودھری وودری ان کے اوپر دورے ڈالے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ چودھریوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ بڑے دبلے پتلے ہو گئے، کیا بڑے کچھ کھائیں پیا کریں۔ اس نے کہا کیا کروں، آپ لوگ کے سب کام کرنے پڑتے ہیں، مجھے آپ کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجھے آپ کے لیے روزے رکھنے ہوتے ہیں، مجھے آپ کے لیے حتیٰ کہ پولیس سرحد پر بھی چلنا پڑتا ہے، مجھے میں کیا کروں، ظاہر دبلا پتلا نہیں ہوگا تو کیا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا یہ تو بڑا ہمارا مخلص ہے، چلو یوں نے کہا چلو پیر صاحب میں نے آپ کو فلاں کہہ دے دیا، خوش ہو گیا۔ پیر صاحب کو تو پتہ تھا چودھری پہ کیا پتا آگے مکر جائے، تو نے کہا اچھا قبضہ کرا دو گاؤں میں ایسا۔ وہ آئے، وہ پتلی پتلی کلیانے تھی، اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ چودھری صاحب تو جا رہے تھے، ان کا تو روزمرہ کا کام تھا، پیر صاحب کیسے جاتے، اب 2-3 اسٹیپ گئے، لڑک گئے، ادھر سے جڑ کے اس نے پیچھے سے ایک لات ماری، کہتے ہیں کلیان تو جا نہیں سکتے، اس کو رات پہ جاؤ گے، یہ کہاں سے تم نے حاصل کر لیا، اور سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب دیکھ لیں، پیر بھی ایسا، مرید بھی ایسا، جیسے روح ایسے فرشتے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ
یہ جو ہے نا یہ عوامی غلطی ہے. عوام سمجھتے پیر سارا کچھ کرے گا. ہم کہتے ہیں پیر بھی کچھ نہیں کرتا. پیر خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ کرتا اللہ ہے, کرتا سب کچھ اللہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ راستہ اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ پیر کے سامنے آؤ گے, ان کے سامنے سب کچھ بتاؤ گے, وہ تمہیں مطلب میں اس کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا, اس کے دل میں تمہارے دل ڈالوں گا, اور اس طریقے سے سلسلے کو جاری رکھو گے, تمہارے سامنے کروا دوں گا. تو کرتے تو اللہ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا, اس کے لیے پیر کو بھی مخلص کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں پیر میں 7 نشانیاں ڈھونڈو, 7 نشانیوں کے بغیر اس کے پاس نہ جاؤ. پہلے دیکھو کہ اس کے اوپر ذہن علم حاصل ہے یا نہیں. دوسری بات, اس علم پر اس کو عمل حاصل ہے یا نہیں. تیسری بات, وہ صاحب صحبت ہے یا نہیں, اس کی صحبت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یا نہیں. یہ دیکھیں شجرہ لگا ہوا ہے, اس شجرہ میں جو مشائخ ہیں ان سب کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے, اور اس کی باقاعدہ تحقیق ضروری ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں, بزرگی کی لائن کی باتیں نہیں ہیں جیسے محدثین حدیث کی سند میں لاتے ہیں, فلاں فلاں سے سنا, فلاں فلاں سے سنا, پھر اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اور حدیث صحیح اور کمزور اسی وجہ سے بنتا ہے. تو اسی طریقے سے کسی کی جو نسبت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نسبت اس کو حاصل ہے یا نہیں, اس کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ اعتماد کا سلسلہ ہے, اور اعتماد کا سلسلہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کو سمجھنا. تو چوتھی بات یہ کہ ان کو ان کی طرف سے اجازت حاصل ہے. 5ویں بات ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر پریکٹیکل ہے, لوگوں کو فیض حاصل ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں. مثلا وہ پہلے گڑبڑ تھے, اب ٹھیک ہونے لگے, بہتر ہونے لگے, معاملات درست ہونے لگے, عبادات درست ہونے لگے, ہاں جی عقیدے درست ہونے لگے. ظاہر ہے مطلب اس پیر میں فیض ہے. 5ویں بات, 6ویں بات یہ ہے کہ اصلاح کرتا ہوں, مروت نہ کرتا ہوں. مروت کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ میں اگر بھیڑ بنانا چاہوں گا کہ ہاں میرے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں, پھر کیا کروں گا؟ میں سب کے لیے گنجائش نکالوں گا. ہاں ہر ایک کو کہہ دوں گا بس تجھے تو یہ مل گیا, تجھے تو یہ مل گیا, یہ ہو جائے گا. ان کو بشارت سے سناؤں گا, کوئی میرے پاس جیپ لائے گا, کوئی میرے پاس کار لائے گا, کوئی میرے پاس جو ہے وہ میرا بھی بھلا ان کا بھی بھلا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ دونوں کا نقصان ہوگا, نقصان دونوں کا ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ مروت ہے. ایک دفعہ مجھ سے دفتر میں کسی نے پوچھا کہ سودی قرضہ پہ میں گھر بناؤں, ہاؤس کا بلڈنگ کا فائنانس کارپوریشن دیتے نا چل رہا, میں نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اچھا اس کے بعد 12-13 سال کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے بڑے مسائل ہیں. کیا مسائل تھے؟ تو جو سودی قرضہ لیا تھا اس کے بڑے مسائل ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نہیں کہتے ہاں, پھر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ نے بتایا تھا نہ لو. میں نے کہا پھر آپ نے کیوں لیا تھا؟ کہتا ہمارے پیر صاحب ہے, ان سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا آپ تو مجبوری سے لے رہے ہیں. کہتے میں نے کہا جی مجبوری سے. کہتے پھر کیا بات ہے, مجبوری سے سارا جائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس قسم کی جب بات ہو, ایسے لوگوں کو ایسے پیر پسند ہوتے ہیں کہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیں, ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگائے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہاں یہ بات ہے کہ بس وہ کر بھی رہے ہیں سب کچھ, رنڈی بھی نچا رہے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں, اور لوگوں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور بس پیر صاحب زندہ باد, جنت بھی مل رہی ہے. تو یہ بڑی آسان بات ہے, بہت آسان بات ہے. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ پیر صاحب کا جاگیر نہیں ہے, پیر صاحب کا جاگیر نہیں ہے. جنت اللہ دیتا ہے, وہ پیر نہیں دیتا. تو بہرحال یہ بات ہے, اس میں اس قسم کی باتیں اگر ہو تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو ہے. تو میں امراض باطنیہ میں تعبیر ضرور ہوتا ہے. صوفیہ نے اس کو مشارکت سے تعبیر کیا ہے. صحبت صالح کا اثر تو ایک مشارکت کے بعد مشارکت ہو جاتی ہے, کہ دونوں کے انواع سے منور ہو جاتے ہیں. اور صحبت بد کا اثر ہوتا ہے کہ مشارکت کے بعد مبارکت ہو جاتی ہے, کہ دونوں طرف سے بجلی چمکتی ہے, سوختن اور فروختن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دونوں کا دین جل کر ہاتھ سے جوڑ جاتا ہے. فرمائے صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت, یا در صحبت با اولیاء بہتر 7 سال تعبیریا.
تو صحبت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایک دل دوسرے دل سے چوری کرتا ہے، سارے کا چوری کر لیتے ہیں، مطلب ایک دل دوسرے دل سے چوری کرتا ہے. مطلب ایک دل کے اندر شر ہے تو وہ اس کے قریب آپ جائیں گے تو آپ کے دل میں بھی شر پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، مطلب آپ بھی اس کے اندر کو آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر اس کے اندر خیر ہے تو وہ دوسرے کے دل میں بھی خیر آ جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی گرم چیز کو، بھیگتی ہوئی آگ کو آپ کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا، وہ گرم چیز ٹھنڈی ہو جائے گی، روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی، اور جو ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، تھوڑی سی گرم ہو جائیں گی. اب چونکہ وہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ ہیں لہذا تھوڑی گرم ہو جائیں گی، اور گرم چیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہے تو لہذا وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی، روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی. تو اب یہ مشارکت ہے. ٹھنڈی چیز نے گرمی کو کیچ کر دیا، چوری کر لی، اور گرم چیز نے ٹھنڈک کو کیچ کر لیا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ایک صحبت میں بیٹھے جو آپ کی صحبت آپ سے بہتر ہے تو آپ بہتر ہوں گے. تو ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا وہ گرمی کیچ کر لیتے اور گرم چیزیں ٹھنڈی کو کیچ کر لیتی. اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا آدمی ہے، اللہ والا ہے، وہ بیٹھ گیا عوام کے درمیان تو عوام کی حالت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن خود اس بیچارے کی حالت پتلی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر دوسروں کا اثر ہوگا نا، اس کی حالت پتلی ہو جائے گی. اب اس کو جنریٹر کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا. جنریٹر کیا ہے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، استغفار کرے، مطلب وہ اپنا چلائے اپنا کام رات کو، ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ اس کیفیت کو حاصل کرے، اس چیز کو حاصل کر لیں. اب دوبارہ وہ گرم ہو جائے گا، پھر صبح آئے گا، پھر جو ہے نا وہ گویا کہ انرجی آہستہ آہستہ ادھر سے ٹرانسفر ہوتی رہے گی. عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ بیچارہ بالکل خالی گورا ہو جائے گا اور عوام کا فائدہ بھی رک جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں میوات جاتا ہوں صلحاء کے مجلس میں، صلحاء کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی عوام کے ساتھ ملنے سے میرے دل کی حالت بدل جاتی ہے. پھر میں یوں کرتا ہوں کہ یا خانپور شریف جاتا ہوں یا رائے شریف جاتا ہوں یا مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو کمی آئی ہے عوام سے ملنے کی وجہ سے، اب اس کو پورا کرنے کے لیے 3 راستے تھے حضرت کے پاس. 2 خانقاہیں تھیں کہ وہاں جا کر ذکر کرتے، اور یا پھر یہ کہ اگر وہ نہیں تو پھر مسجد میں اعتکاف کریں. مسجد میں اعتکاف سے بھی نورانیت آتی. تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے اوپر اثر ہوتا ہے صحبت کا دونوں کا اثر ہوتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ بری صحبت ہے تو بات پھر تو تباہی، اور اگر اچھی صحبت ہے تو ماشاءاللہ فائدہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة